حلالہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ حلالہ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بکواس ہے۔ یہ مولویوں نے شروع کر رکھا ہے، اس کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں۔ حلالہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حرام ہے۔ معزز سامعین، میری گفتگو سے پہلے آپ نے یونس گور کی گفتگو سماعت کی۔ ان کا ایک باطل دعویٰ، باطل عقیدہ کہ حلالہ حرام ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں، کوئی بھی دلیل قرآن و سنت میں ہے نہیں۔ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے ایک رسم بنا لی ہے، ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ معزز سامعین، دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس اگر تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت تجھ پر حلال نہیں۔ اب وہ عورت حلال کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ عورت دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی، شادی کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب وہ دوسرا شروع سے طلاق دے گا تو اس عورت پر، اس مرد پر کوئی گناہ نہیں۔ اب طلاق دینے کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد شادی کرے گی۔ شادی کرنے کے بعد وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے گا۔ طلاق دینے کے بعد پھر وہ لڑکی، عورت عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد پھر وہ عورت پہلے والے شوہر پر حلال ہوگی نکاح کے ساتھ، بغیر نکاح کی وہ حلال اب نہیں ہوگی۔ آپ کا باطل عقیدہ کہ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے ایک رسم بنا لی ہے، آپ کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ آپ خود جاہل ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن و سنت سے کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کا دعویٰ حلالے کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں، میں نے آپ کو قرآن سے دلیل دی۔ اب اس بڈھے کا، اس گنجے کا، اس بھوتنے والے کا کیا عقیدہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے۔ میں اس یونس گور کو اور اس کے حواریوں کو چیلنج کرتا ہوں، پہلی بھی چیلنج کر چکا ہوں، پھر بھی چیلنج کر رہا ہوں۔ ہمت ہے تمہیں، اگر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہو آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو، میں تمہیں حلالے کا ثبوت قرآن سے دکھاؤں گا۔ تم کہتے ہو قرآن پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، اس بڈھے کو، اس یونس گور کو، اس بھوتنی والے کو، اس جاہل کو، اس باطل عقیدہ رکھنے والے گمراہ بندے کو قرآن ڈھنگ سے نہیں آتا، قرآن کی آیات اس کو ڈھنگ سے نہیں آتی۔ قرآن کی جب یہ بڈھا، یہ جب گنجا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن کی حرکات و سکنات میں غلطیاں کرتا ہے، یہ ہمیں دین سکھائے گا؟ ہم دین تجھ سے سیکھیں گے؟ دین تیرا محتاج ہے، تو علماء کو گالیاں دیتا ہے، پھر تو دین کے متعلق باتیں کرتا ہے۔ ہم دین بتائیں گے، تم سنو گے، تم دین بتاؤ گے، ہم نہیں سنیں گے۔ جاہل انسان، بدبخت انسان، تو تیرا یہ جھوٹا مرشد ریاض احمد، دونوں میرے سامنے آؤ، دونوں کو میں ننگا کر کے نہ بھگانا تو میرا نام چینج کر دینا۔ تم نے ڈرامہ بنا لیا ہے اسلام کو، جھوٹے دعوے کرتے ہو۔ تیرا مرشد ریاض احمد گور صاحب امام مہدی ہے، کہاں سے امام مہدی ہے؟ ثبوت دو، میں دلیل دوں گا اللہ کی قسم۔ وہ امام مہدی نہیں بلکہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جاہل۔ میں تمہاری پوری ٹیم کو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں، اگر تم کہتے ہو حلالہ حرام ہے تو آؤ، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، تمہیں ننگا کر کے بھگاؤں گا، ننگا کر کے، اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں۔ اسلام تم نہیں سکھاؤ گے، تم اور تمہارے یہ جو حواری ہیں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ ہے ہمت آؤ سامنے، ہمت نہیں تو پھر کف لسان کر کے کونے میں بیٹھ جاؤ، سامنے نہیں آنا۔ سامنے آؤ گے فقیر تمہیں للکارے گا،